اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، اب توبہ کا ارادہ رکھتا ہے، پوچھتا ہے کہ مجھے کوئی عالم دین بتایا جائے، بہت بڑا جو عالم ہو وہ میری رہنمائی کرے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک بہت بڑا عالم ہے، تو وہ ایک راہب کے پاس پہنچا، اسے کہا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، بھائی کیا گناہ ہے تمہارا؟ تو عرض کرنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا کسی صورت نہیں قبول ہو سکتی، تو بہت بڑا گناہ گار ہے، تیری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اس نے غصے میں آ کر نہ اسے بھی مار دیا، اب 100 کی تعداد پوری کر دی، 100 پورا قتل کر دیا۔ پھر پوچھتا ہے، ابھی وہ تڑپ دل میں نہ باقی ہے کہ اب میں نے یہ کام نہیں کرنا، چھوڑ دینا ہے، اللہ سے معافی مانگ لینی ہے، ابھی وہ تڑپ باقی ہے۔ پھر کسی سے پوچھتا ہے مجھے کوئی عالم بتایا جائے، تو انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک عالم ہے، آپ ان کے پاس چلے جاؤ تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اب وہ 100 بندوں کا قاتل اس عالم کے پاس پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جناب میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ گناہ میرا یہ ہے کہ میں نے 100 قتل کیا ہے، پورا 100۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جو عالم تھے نا وہ کہنے لگے ہاں ہاں بھائی، تمہاری توبہ قبول کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ ضرور ہو سکتی ہے، تمہاری توبہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی ہے، بس سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ فلاں جگہ پر ایک قصبہ ہے چھوٹا سا، بصرہ نامی، ایک کسرہ ہے اور ایک بصرہ ہے۔ جو کسرہ ہے نا وہاں پر نافرمان لوگ رہتے ہیں، اور جو بصرہ ہے وہاں پر فرما بردار لوگ ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جو اپنی زندگیاں اللہ کی فرما برداری میں گزار رہے ہیں، نیکوکار ہیں۔ تم ان کے پاس چلے جاؤ، اللہ نے چاہا تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اب وہ وہاں سے نکلتا ہے۔ اب حاضرین ہوا کیا؟ اب وہ تھوڑا جب سفر کرتا ہے نا تو راستے میں نا اس کی موت آ جاتی ہے، اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اب دوزخ والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جنت والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، اب دونوں میں نا بحث شروع ہو جاتی ہے۔ دوزخ والے کہتے ہیں اس کو ہم لے کر جائیں گے، یہ تو بڑا گناہ گار ہے، اس نے 100 بندوں کو قتل کیا ہے۔ تو قتل ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان کو بچایا اس نے ساری کائنات کو بچایا۔ ذرا اس بات پر دھیان دیں، انسانی جان کی کتنی اہمیت ہے، کتنی قدر ہے، کتنا مقام اور مرتبہ بیان کیا۔ فرمایا جس نے ایک جان کو بچایا وہ ایسے جیسے اس نے ساری کائنات کو بچایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بحث شروع ہے۔ جنت والے کہتے ہیں جی اس کو ہم لے کر جائیں گے، یہ تو توبہ کی نیت سے نکلا تھا، اللہ کے نیک صالح بندوں کی طرف نکل پڑا تھا اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے، لہذا اس کو ہم جنت والے لے کر جائیں گے۔ اب دوزخ والے اور جنت والوں کی آپس میں نا بحث و مباحثت شروع ہے، جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے آ کر کہا بھائی ایسے نہیں ہے، ایسا کرو کہ پیمائش کر لی جائے، یہ جہاں سے چلا تھا نا یہ نیک ارادہ لے کر توبہ کا، وہاں سے بھی ناپا جائے، اور جہاں اس نے جانا تھا نا وہ جگہ بھی ناپی جائے، جس جگہ پر موجود ہے دونوں طرف جو ہے اپنا رائٹ اور لیفٹ دونوں سائڈوں کو دیکھ لیا جائے۔ اب جس جگہ پر اس کا سفر زیادہ ہوگا نا، اگر تو یہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف اس کا سفر زیادہ ہوا پھر جنت والے لے جائیں گے، اگر یہ جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا اس مقام کے قریب زیادہ ہوا پھر دوزخ والے لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ رحمت حق بہانہ میں جو بید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے، کوئی آئے تو صحیح۔
زندگی کے کسی موڑ پر آ جائے، زندگی کے کسی مقام پر آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خالی نہیں لٹھاتا۔ حضرات آ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ کی رحمتیں تو پکار پکار کر اعلان کر رہی ہیں۔ ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ ہے کوئی جس کو اولاد نرینہ کا نور عطا کر دیا جائے؟ ہے کوئی پریشانیوں سے نجات کا طلبگار کہ اس کو آسانیوں سے مالا مال کر دیا جائے؟ حضرات آج وقت ہے، آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں، فرما برداری کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیں، اللہ رسول کی فرما برداری کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے دارین کی سعادتیں آپ کی جھولی میں ڈال دی جائیں گی۔ اب بحث ہو گئی، جب پیمائش کی گئی تو راوی لکھتا ہے کہ وہ ایک بالشت، ایک جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، ایک بالشت گٹھ جس کو کہتے ہیں، تو وہ اس میں نا اس کا سفر زیادہ تھا نیک لوگوں کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اب لکھا ہے کہ وہ ایسے نا ایسے ایسے اس طرف گرا، جس طرف وہ اللہ والوں کی بستی تھی نا ایسے گرا، اس کا جو سینہ تھا نا اس طرف زیادہ تھا۔ قربان جائیں اللہ کی رحمت و شان پر کہ ایک بالشت اس کا سفر جب ادھر کو زیادہ ماپا گیا تو پھر جنت والے فرشتے لے گئے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان کی ایک یہ صورت بھی ملتی ہے، راویوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا دونوں سائڈوں کو کہ جس طرف اللہ والوں کی بستی تھی اللہ نے فرمایا کہ وہ زیادہ ادھر سفر بن جائے، اور جس طرف جسے وہ چلا تھا وہ کم سفر بن جائے۔ اللہ کا حکم ہوا، زمین نے فرما برداری کی تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا۔ کس عمل کی وجہ سے؟ نیت کی وجہ سے، ارادے کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے۔ وہ خالصتاً بلے گناہ گار تھا، دل میں ایک تڑپ لے کر، سچی تڑپ لے کر نکل پڑا کہ بس آج اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سچی معافی مانگنی ہے۔ بس اس کی وہ نیت، اس کا وہ ارادہ، اس کا وہ اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گیا، اور اللہ کے بندوں کی طرف جانا اللہ کو پسند آ گیا۔ قابل غور بات ہے دوستو کہ ایک بندہ اللہ والوں کی طرف جاتا ہے تو جانے والے کے اتنے گناہ 100 قتل معاف کر دیا جائے، تو جو اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھے ان سے گفت و شنید کرے، بات چیت کرے، اللہ اکبر، ان سے قرآن سیکھے، دین سیکھے، تو وہ کیسے محروم رہے گا؟ یقیناً یقیناً اللہ اپنے فضل سے اسے بھی بخشے گا۔ یہ ہے نیت کا فیضان، یہ ہے اخلاص کی دولت، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص کی جو برکتیں ہیں۔ آئیں اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں اخلاص کے ساتھ، پکے ارادے کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت جان ہے اعمال کی، اخلاص اعمال صالحہ کی جان ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ نیت اچھی ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے نا، اللہ تھوڑے عمل کو بھی بہت زیادہ اپنے فضل و کرم سے بڑھا کر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔